سید عامر محمود اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، تو ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہیں کہ جو اپنے حصے کا نہیں بلکہ ہمارے حصے کا بھی کام کر رہے ہیں. وہ ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. میری وقت ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو جی، چونکہ شامی صاحب نے 5:45 بجے پروگرام کرنا ہے. ابھی تو 20 منٹ ہے. 20 منٹ ان کے پاس ہے. 20 منٹ بھی نہیں کرنی. اچھا، صدارتی حکم جاری کرنے درمیان میں. اچھا، تو خواتین و حضرات، پھر ہم اپنے نئے مقرر کی طرف بڑھتے ہیں. آج کے بڑے انسان تو جناب عامر محمود صاحب ہی ہیں، اور ان کے بڑے بھائی وقاص انجم جعفری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ غزالی ٹرسٹ کے سابق صدر بھی ہیں، اور طلبہ تحریکوں کے ساتھ اور ملک کی سیاسی تحریکوں کے ساتھ ان کی بڑی وابستگی ہے. اور میرا خیال ہے، مجھے نہیں معلوم، وہ خود بتائیں گے، میرا خیال ہے کہ عامر محمود صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کی تحریک بھی شاید انہی کی طرف سے اور ان کے والد کی طرف سے آئی ہوگی. تو جناب وقاص انجم جعفری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور کسی رعایت کے بغیر اپنے بھائی کے بارے میں پوری تفصیل سے بات کریں. ادھر آئیں. بہت شکریہ جناب تاثیر مصطفیٰ صاحب. میرے لیے انتہائی قابل احترام جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شفیق جالندھری صاحب، خالد محمود صاحب، امجد صاحب، معززین، خواتین حضرات، السلام علیکم. عامر صاحب بھی بیٹھے ہیں. ہاں، عامر صاحب بیٹھے ہیں، تو بالکل تقریب انہیں کے لیے ہے. میرے ذہن میں انگریزی کا ایک جملہ یہ آ رہا ہے کہ جو موقع کی مناسبت بیان کرتا ہوں کہ شیئرڈ جوائے از ڈبل جوائے اینڈ شیئرڈ سارو از ہاف سارو، کہ جس خوشی کو تقسیم کیا جائے تو وہ دگنی ہو جاتی ہے، اور جس غم کو تقسیم کیا جائے وہ آدھا رہ جاتا ہے. یہ اسی مجلس کی ایک یعنی نسبت ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی مجلس کے اندر اپنے ایک ایسے دوست، بھائی، بیٹے کے حوالے سے جمع ہیں، اور اس کے ساتھ اچھے توقعات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ کام کیا ہے اپنی ذات کے اندر بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، اور ایک خاص تعلیم کے دائرے میں، اس حوالے سے بھی اس کی قدر افزائی کی جا رہی ہے. میں سب سے پہلے تو ایک میرا ذاتی شکریہ بھی بنتا ہے، اگرچہ قدر مشکل ہوتا ہے کہ ایک ذاتی نسبت سے آپ بات کریں، اس لیے کہ دو پہلو ہیں اس کے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ گھر کی گواہی کوئی بہت معتبر نہیں ہوتی، لیکن یہ ذرا آپ سمجھے عدالتی معاملات کے اندر کہا جا سکتا ہے. لیکن باقی جو معاملات ہیں اس کے اندر گھر کی گواہی بہت اہم ہوتی ہے. اگرچہ والٹیئر نے تو یہ کہا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں ہیرو نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو فرد دوسروں سے جس قدر قریب ہوتا ہے اس کی کمزوریاں، ظاہر انسان ہے اور بشر ہے تو اس میں تو بے شمار نقص ہوتے ہیں. جو ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ان کی کمزوریوں کو جانتا ہے. تو ان معنوں میں ٹھیک ہے، لیکن عامر میرے چھوٹے بھائی، ہم 4 بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹے ہیں، اور میرے لحاظ سے تو ایک اور نسبت بھی ہے کہ یہ میرے ہم ذوق بھی ہیں، ہم مشرب بھی ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہمارے والد صاحب کو بہت بڑا کردار ہے. میرے والد اور والدہ دونوں استاد تھے، اور ہم اس لاٹ سے ہیں، اس دور سے کہ جس میں بالکل وہ روایتی اسکول کی جس کی بات آپ بھی کرتے ہوں گے اور ہمارے بزرگ بھی، کہ جس میں ہم اپنا بستہ اور اپنا بیٹھنے کا کپڑا بھی گھر سے لے کر جاتے تھے، اور بیگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. ایک انسلے کپڑے کے اندر یہ کتابیں باندھ کے اور اس کو ایک خاص انداز میں گرا دے کر اور اپنی بغل میں رکھ کر، اگر سائیکل نہیں ہوتی تھی تو دریائے سندھ کے کنارے کالا باغ کے بالمقابل جو ہے مارینڈس کا ایک بڑا خوبصورت سا قصبہ ہے، وہاں ہم نے آنکھ کھولی، اور ابتدائی تعلیمی درجات جو ہے کہ وہاں سے ہم نے شروع کی. اور یوں جو ہے والد صاحب کے 3 عشق تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیض ہے، ان کا صدقہ جاریہ ہے اسلام، پاکستان اور اردو، کہ جو انہوں نے پوری زندگی اسی کی گزاری. بالکل میاں والی جیسے علاقے میں اب بھی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے 50 سال جو ہے اردو کی آبیاری کی ہے، اور تحریک فروغ اردو کے نام سے اور بے شمار تنظیمیں انہوں نے بنائی. لیکن بنیادی کام یہ تھا کہ قومی زبان جو ہے اس کو فروغ دیا جائے اور اس کے کلچر کو جو ہے کہ وہ عام کیا جائے. انہوں نے کوشش کیا، انہوں نے ہمارے اندر بھی یہ محبت پیدا کی. وہ خود شاعر تھے، بچپن سے ایسی مجالس کے کو دیکھ کر ہم پلے بڑھے کہ جس میں روز ہمارے گھر میں لوگ آ رہے ہیں. سید انوار ظہوری شامی صاحب بھی ان سے یقیناً جانتے ہوں گے، ان سے لے کر اور منور علی ملک اور فاروق روکھڑی، کہ جن کا ایک بڑا نام ہے میاں ولی کے ادب میں اور ادب کو پروان چڑھانے میں. یہ سب لوگ تھے کہ جو ہماری بیٹھک کے اندر آیا کرتے تھے، اور ہمیں ان کی خدمت کا موقع ملتا، چائے پلانے کا موقع ملتا، اور یوں ہمارے اندر بھی تھوڑی سی سدھ بودھ جو ہے الفاظ کی، کتاب کی. وہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب دوستی کا اور علم پروری کا ہمارا پہلا مضبوط حوالہ وہ والد صاحب ہیں، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہمیں ٹوٹی پوٹی خدمت کا موقع ملا. عامر جو ہے
سچی بات ہے کہ عامر کا یہ پیشن ہے جو کام کر رہا ہے. کام جو یہ جذبے کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے وہی آگے جا کر کوئی رنگ دکھاتی ہے اور وہی اپنے اثرات مرتب کرتی ہے. یعنی عامر نے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے BS کیا, عامر بریڈ فورڈ سے اس نے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے اندر ماسٹرز کیا, لمز سے اس نے MBA کیا اور یقین جاب بھی کر رہا تھا. میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ لیکن اس کا ایک پیشن تھا کہ کام کرنا ہے. تو جہاں اس کو یہ موقع ملا غزالی ٹرسٹ کا تو عامر نے اس کو جوائن کیا اور الحمدللہ اس کو پھر ایک پیشن بنایا. اور پھر مجھے مختار مسعود صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ جہاں فرض منصبی اور خواہش قلبی کی سرحدیں ملتی ہے وہ مقام شکر ہے. اور ہم اللہ کا شکر بجا لیتے ہیں کہ یہ جو توفیق دی ہے, وہ جو تعلیم اور تعلم سے جو رشتہ استوار کیا تھا والد مرحوم نے, وہ بھی اس انداز میں جاری و ساری ہے کہ جن علاقوں میں ہم خود پل کر جوان ہوئے اور جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی. مجھے اس طرح یاد ہے کہ جب میں نے میٹرک کیا ہائی اسکول کالا باغ سے, تو گورنر مغربی پاکستان کا شہر ہے وہ, اور وہاں کا 11ویں کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں تھا. اور والد صاحب نے اپنا ٹرانسفر کرایا یعنی اس کالا باغ سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میاں والی, کہ تاکہ میں اپنے بچوں کو انٹر میں داخل کرا سکوں, یعنی مجھے داخل کرا سکوں. اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک وہ آدمی کی جس نے ہجرت کی ہو اور اس کی میراث کیا ہے, اس کے پاس کوئی زمین نہیں ہے, اس کے پاس یہ تعلیم ہے یا اس دھرتی سے اس کے عقیدے سے محبت ہے. ہم پھر میاں والی شفٹ ہوئے, وہاں پھر چونکہ انٹر کالج بھی ڈگری کالج موجود تھا تو وہاں ہم نے تعلیم حاصل کی. تو عامر نے شروع سے ہی الحمدللہ اس کالج میں, بلکہ جو اس وقت تو یونینز ہوتی تھیں تو عامر نے ابتدائی طور پر اجتماعیت کا سبق تو اسٹوڈنٹ یونین سے لیا. یہ جوائنٹ سیکرٹری تھا منتخب, جو آخری یونین ہماری حالیہ تاریخ کے اندر 1989 میں غالباً انتخابات ہوئے تھے, تو اس میں یہ جوائنٹ سیکرٹری بھی تھا, مقرر بھی تھا. لیکن اس نے اپنے شوق کو آگے بڑھایا اور یوں الحمدللہ آج جو ہے وہ اس کام میں گیا. اور ظاہر دیہاتوں کی طرف ایک جو انسپریشن ہمیں ملی اس کام کے اندر, ظاہر عامر بالکل اب وہ بات بھی کریں گے کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ ہم یقیناً سب لوگ پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کو اچھی تعلیمی سہولیات چاہیے یا اچھی طبی سہولیات چاہیے, تو ایک مجبوری بن گئی ہے کہ آپ کو شہروں میں آنا ہے. غیر معمولی دباؤ ہے شہروں کے اوپر, آپ یہ دیکھیں نا غیر معمولی دباؤ ہے, آبادی کا انتقال ہوتا ہے ایک بڑی پیمانے, اور ظاہر ہے کہ یہاں کا انفراسٹرکچر بھی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی اس قابل نہیں. تو یہ وہ مسائل ہیں. تو یہ چھوٹی سی سوچ ہے. ہم یہ کہتے ہیں یعنی غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا پورا کام تو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پانی کے قطرے کی مانند ہے. جتنا بڑا چیلنج پاکستان میں تعلیم کو اور جو ہے کہ تعلیم اور تربیت کو درپیش ہے تو اس میں تو قطرہ ہے لیکن بہت قابل قدر ہے. یہی سوچ تھی کہ بھئی کیوں نہ ہم یعنی بیک ٹو بیسکس ہم ان علاقوں میں جائیں کہ جہاں سے ہم کوئی خود پلے بڑے ہیں, اور ان چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں کی فکر کریں کہ جہاں لوگوں میں شوق موجود ہے اور جہاں گنجائش بھی موجود ہے. باقی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یقین ہر جگہ پر, تو یہ دیہاتوں میں کام کرنے کی کوشش ہے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام مہمانان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ عزت افزائی عامر صاحب کو بھی دی اور غزالی ٹرسٹ کو بھی دی, اور بطور اسی خاندان کے تو مجھے بھی عزت ملی ہے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں اور آپ کی محبتوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کام کو ہم آگے بڑھائیں گے. آپ کو بہت شکریہ.